أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. عجیب فیض ہے، عجیب فیض ہے آقا آپ کی محبت کا. درود تجھ پہ پڑھو اور خود سور جاؤ. درود تجھ پہ پڑھو اور خود سور جاؤ. اور یہ
نماز میں بھی درود اور سلام رکھا ہے، پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خدا کے وہ پے کر یاد آتے ہیں، خدا کے دل نشیں دلکش وہ پے کر یاد آتے ہیں، مدینے کے گلی کوچے ہم مدینے کے گلی کوچے برابر یاد آتے ہیں، فضاؤں میں اگر کوئی پرندہ رقص کرتا ہے، فضاؤں میں اگر کوئی فضاؤں میں اگر کوئی پرندہ رقص کرتا ہے تو آنکھوں کو مدینے کے، تو آنکھوں کو مدینے کے کبوتر یاد آتے ہیں، تو آنکھوں کو مدینے کے کبوتر یاد آتے ہیں، میرے آقا بلا بھی لے دوبارہ پھر مدینے میں، میرے آقا بلا بھی لے، میرے آقا بلا بھی لے دوبارہ پھر مدینے میں، وہ گلیاں یاد آتی ہیں، وہ منظر یاد آتے ہیں، خدا کے دل نشیں دلکش وہ پے کر یاد آتے ہیں، مدینے کے گلی کوچے برابر یاد آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. معزز و محتشم روحانی دینی بھائیوں اور حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو میرا عنوان ہے گفتگو کا، وہ ہے ضرورت مرشد. کہ مرشد پکڑنا، ہادی و رہنما پکڑنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. تو احباب ذی وقار، یاد رکھیے کہ ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کتاب اللہ کو اور رجال اللہ کو ذریعہ بنایا. یہاں تک کہ ایسا تو ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنا بندہ بھیج دیا، نبی مبعوث فرما دیا، لیکن کتاب نہیں بھیجی. لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ رب العزت نے کتاب بھیج دی ہو لیکن نبی کو مبعوث نہ کیا ہو. یعنی کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کتاب کے ساتھ نبی کو لازم رکھا، نبی کے ساتھ کتاب کو لازم نہیں رکھا. اسی طرح اس ذوالجلال والاکرام خدا نے کسی بھی قوم پر، اسلام سے پیچھے آپ دیکھ لیجئے، کسی بھی قوم پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کیا جب تک کہ اس خدا نے اس قوم کے اوپر اتمام حجت کے لیے اپنا نبی نہ بھیج دیا. جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 15 میں رب کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کسی کو بھی اس وقت تک عذاب میں مبتلا نہیں کرتے، عذاب میں مبتلا نہیں کرتے، کسی پر اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ ہم کسی رسول کو نہیں بھیج دیتے. یعنی کہ اگر ایک بندہ ہے، وہ اس کو کوئی ہدایت دینے والا ہی نہیں، اس کو کوئی راہ ہدایت کی طرف بلانے والا ہی نہیں، اس کو کوئی سیدھی راہ دکھانے والا ہی نہیں، تو پھر وہ عذاب کو مستحق ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ رب کریم کا یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے کہ عذاب میں کسی کو اس وقت ہی مبتلا کیا جاتا ہے جب اس پر اتمام حجت کے لیے کسی کو مبعوث کر دیا جاتا ہے جو اس کو راہ ہدایت کی طرف بلاتا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر انسان کو ہدایت کے لیے مربی اور تزکیہ نفس کے لیے مزکی یعنی مرشد کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے اندر اسی ضمن میں رب کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ لقمان کے اندر آیت نمبر 15 میں رب کریم نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اس آیت کریمہ کے ضمن کے اندر علامہ سید امیر علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے اپنی تفسیر کے اندر کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ تو ایسے شخص کی راہ پر چل جو ہمتاً میری جانب جھکا ہے، اور یہ جو وہ شخص ہے جو ہمتاً اللہ رب العزت کی جانب جھکا ہے، وہ اولاً پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے،
اور ثانیاً صالحین امت ہیں۔ بے شمار جگہوں پر اللہ رب العزت نے ضرورت رہبر کے متعلق قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائے ہیں۔ سورہ المائدہ کے اندر آیت نمبر 35 میں رب کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ پکڑو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو سامعین ذی وقار، وابتغوا الیہ الوسیلہ کی تفسیر کے اندر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر ابن کثیر کے اندر رقم تراز ہوتے ہیں، لکھتے ہیں کہ الوسیلۃ ہی التی یتوسل بہا الی تحصیل المحسود، کہ وسیلہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے مقصود کی تحصیل ہو جاتی ہے، یعنی بندے کا جو مقصود ہے اس وسیلے کے ذریعے بندے کو حاصل ہو جاتا ہے، وسیلہ اسے کہتے ہیں۔ محققین تفسیر کا فرمان ہے کہ وسیلہ سے مراد اس آیہ کریمہ کے اندر مرشد کو لیا گیا ہے، یعنی اس ذات کو لیا گیا ہے جو بندوں کو ہدایت کی طرف راہ دکھاتی ہے، اور اللہ رب العزت کا قرب بندے کو اسی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اور وجاہدوا فی سبیلہ کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ وجاہدوا فی سبیلہ سے مراد بندے کا جو اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے، یہاں پر اس کا ذکر ہے کہ بندہ نفس کے خلاف جہاد کرے۔ رب کریم نے نفس کے خلاف جہاد کا حکم فرمایا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے مجاہد کے بارے میں، یہاں پر جو ہے کہ وجاہدوا فی سبیلہ، کہ اس کی راہ میں جہاد کرو۔ تو حدیث پاک میں مجاہد کس کو کہا گیا ہے، مجاہد کس کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے اللہ کی اطاعت میں۔ سب سے افضل جو جہاد ہے وہ نفس کے خلاف ہے۔ اسی ضمن کے اندر ضرورت شیخ کے اندر رب کریم نے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 119 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیہ مقدسہ کے ضمن میں بھی علامہ ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر جو سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم ہے وہ اس دور کے حوالے سے، دور حاضر کے حوالے سے مشائخ عظام پر صادق آتا ہے۔ اور بندہ ہر نماز کے اندر جو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا و التجا کرتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سے جب وہ شروع کر کے اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچتا ہے کہ اے باری تعالی ہمیں سیدھے رستے پر چلا، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہاں پر انعمت علیہم کی تفسیر کے بارے میں امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے انعمت علیہم پر بات مکمل کی، اہدنا الصراط المستقیم پر رب کریم نے اپنی گفتگو مکمل نہیں کی، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم بھی ساتھ فرمایا۔ اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مرید کے مقامات ہدایت اور مکاشفہ تک پہنچنے کی سوائے اس کی کوئی صورت نہیں کہ وہ ایسے شیخ و رہنما کی
اقتدا کرے جو اسے سیدھے رستے پر چلائے، اور گمراہیوں اور غلطیوں کے مواقع سے بچائے۔ اور یہ اس بنا پر ضروری ہے کہ اکثر مخلوق نقص کی بنا پر، اپنے گمان کی بنا پر اپنی باتوں کو صحیح سمجھ لیتی ہے، تو مرشد جو ہے وہ انہیں سمجھاتا ہے، بتلاتا ہے، انہیں صحیح راہ کی طرف گامزن کرتا ہے اور انہیں گمراہی سے بچاتا ہے۔ اور اسی بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر، سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 65 میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اے محبوب جب آپ کے امتی گناہ کر لیں، اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، تو پھر وہ آپ کے پاس آ جائیں۔ تو اس آیہ مقدسہ کے ضمن میں بھی علامہ سید امیر علی علیہ رحمہ اپنی تفسیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دلالت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد اس دور کے اندر اگر کوئی شخص کسی شیخ کامل سے، کسی اللہ رب العزت کے صالح بندے سے دعا کراتا ہے اپنی مغفرت کے لیے، تو وہ اسی آیت پر عمل کر رہا ہے اور وہ دعا قابل قبولیت ہوتی ہے۔ اور اسی تفسیر میں وہ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اس زمانہ میں کسی پیر کی بیعت توبہ کرتے ہیں، وہ بھی یہی توبہ ہے جو رب کریم نے اس آیت میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ میں ارشاد فرمائی ہے۔ تو سامعین ذی وقار، آج کے اس عنوان کے اندر، اس گفتگو کے اندر جو آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی کلام مجید میں سے، ان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بندہ گنہگار کسی شیخ کامل متبع شریعت اور متبع سنت کی بیعت کرتا ہے، اس شیخ کامل کو تلاش کرتا ہے، تو وہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ پر عمل کرتا ہے۔ اور جب اس شیخ کامل کے ساتھ اس کو تلاش کر کے نسبت پیدا کرتا ہے، نسبت بنا لیتا ہے، نسبت قائم کر لیتا ہے، اور پھر جب اس کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو پھر وہ کونوا مع الصادقین کا ثواب پاتا ہے۔ اور جب وہ اس سے بیعت کرتا ہے تو وہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ پر عمل کرتا ہے۔ اور جب اس کو وہ شیخ کامل جس کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی، جس کے پاس وہ دین کو سیکھنے کے لیے بیٹھا، جس کے پاس وہ رب کریم کی طرف وصل حاصل کرنے کے لیے، رب کریم کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جس شیخ کے پاس بیٹھا، تو پھر جو شیخ اس کو پند و نصائح کرتا ہے، جو اس کو سمجھاتا ہے، جو اس کے سیدھا رستہ دکھلاتا ہے، جو اس کو رب کریم کی طرف جو اس راہ پر لے کر چلتا ہے، جب بندہ اپنے شیخ کی ان پند و نصائح پر، اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، تو پھر وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اور یہی رستہ صراط الذین انعمت علیہم کا رستہ ہے، جس پر چلنے کی ہر چھوٹا بڑا صبح و شام، حتیٰ کہ دن میں 5 مرتبہ رب کریم کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہے۔ تو سامعین ذی وقار، اس پرفتن دور کے اندر جہاں پر یہ بات پائی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب شریعت مشائخ نہیں ملتے، تو اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ اس بات کا یا ضرورت شیخ کا ہی انکار کر دے، بلکہ رب کریم نے جو ارشاد فرما دیا ہے اور جو پیچھے صوفیاء نے فرما دیا، مشائخ عظام نے فرما دیا، احادیث کے اندر وارد ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے موضوع کے اندر، اگلی نشست میں احادیث کے حوالے سے بھی اس موضوع پر روشنی ڈالوں گا کہ جو احادیث میں آ گیا، تو پھر بندے کو چاہیے کہ وہ بندہ کوشش کرے آیا کہ وہ اس بات کا ہی ضرورت شیخ کا انکار کر دے کہ ایسا بندہ یا ایسا کامل یا متبع شریعت تو ملتا ہی نہیں ہے۔ اسی ضمن میں
حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اہل حق کے راستے کو اختیار کرو اور اہل حق کی قلت سے مت گھبراؤ. یعنی اہل حق جب قلیل ہو جائیں تو اس سے گھبراؤ نہیں، اس راستے کو چھوڑ نہ دو، بلکہ ان کے راستے کو اختیار کرو، ان کو ڈھونڈو کہ وہ کہاں پہ ہیں، تاکہ تم ان سے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر سکو. امام شاطبی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہدایت کے رستوں کی اتباع کر اور سالکین کی قلت تجھے نقصان دہ نہ ہو، گمراہی کے رستوں پر نہ چل اور سالکین کی کثرت سے دھوکہ نہ کھا. یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جو شریعت کے عمل پیرا نہیں ہے، جو شریعت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، وہ آج کل لوگوں کو راہ اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اپنی طرف بلاتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ ملانے والے ہیں، یا اللہ کی طرف رستہ دکھانے والے ہیں، یا اس خدا کی معرفت دینے والے ہیں، اس کی طرف ہم تمہاری رہنمائی کرنے والے ہیں. تو یہاں پر یہی فرمان ہے علامہ امام شاطبی کا کہ سالکین کی جو کثرت ہے اس سے دھوکہ نہ کھا، بلکہ تجھے چاہیے کہ سالکین کی اس کثرت میں سے تو اس پیر کامل کو پکڑ جو حقیقتاً تجھے راہ اللہ میں چلانے والا ہے. اور شیخ عبداللہ حنیف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شیوخ ہیں، جو پیران عظام ہیں، جو کامل ہیں، جو اللہ کی راہ کے اندر، اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبولیت رکھتے ہیں، جو ذات کے ولی ہیں، جو اللہ کی راہ کے اندر لوگوں کو چلانے والے ہیں، حقیقت میں تو ان کے راستے پر چل اور ان کی اتباع کر کہ یہ حضرات علم اور اسرار کے جامع ہیں. یعنی تجھے الوہیت کے اسرار و رموز بھی انہی لوگوں سے ملیں گے اور اللہ رب العزت کی معرفت بھی تجھے انہی سے ملے گی. تو یہ آج کا جو عنوان تھا ضرورت مرشد کا، آج کی اس نشست میں قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں گفتگو کی گئی. اس پر انشاءاللہ اگلی نشست میں احادیث کے حوالے سے بات چیت کریں گے. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند قدس ہم سب کو اس پرفتن دور کے اندر جو حقیقتاً مشائخ ہیں، جو حقیقتاً شریعت کے تابع ہیں، جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، جو صادقین کی صف میں شمار ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں انہیں سمجھنے، انہیں ڈھونڈنے اور پھر ان سے نسبت قائم کرنے اور ان کے احکامات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ. صلی علی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی تیری نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا. تیری نگاہ مست ہمیں بنا دیا. فرش سے لے کے عرش تک، فرش سے لے کے عرش تک سارا
جہاں دکھا دیا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد دیکھا ہے کوہ طور پر تیری وہ لنترانیاں دیکھا ہے کوہ طور پر تیری وہ لنترانیاں ان سے کہا نہیں اور آپ کو سب دکھا دیا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد فرقت کی نہیں ہے اب تاب تیرے بیماروں میں فرقت کی نہیں ہے یا احمد فرقت کی نہیں ہے یا احمد اب تاب تیرے بیماروں میں دیدار کا جلدی جام پلا ہے شور تیرے میں خاروں میں دیدار کا جلدی جام پلا ہے شور تیرے میں خاروں میں فرقت کی نہیں ہے یا آمد ٹھکرائے کوئی درکارے کوئی دیوانہ سمجھے کے مارے کوئی ٹھکرائے کوئی درکارے کوئی دیوانہ سمجھ کے مارے کوئی
سرکار مدینہ لیجے خبر، ہوں آپ کے خدمت گاروں میں، سلطان مدینہ لیجے خبر، ہوں آپ کے خدمت گاروں میں، فرقت کی نہیں ہے یہاں آمد، اے رحمت عالم صلی اللہ، یہ صدقہ تیرے نور کا تھا، اے رحمت عالم صلی اللہ، یہ صدقہ تیرے نور کا تھا، کہ نمرود کھڑا تکتا ہی رہا، گلزار بنا انگاروں میں، نمرود کھڑا تکتا ہی رہا، وہ نور جو طور پہ چمکا تھا، جسے دیکھ کے موسیٰ غش میں ہوئے، اللہ اکبر، وہ نور جو طور پہ چمکا تھا، جسے دیکھ کے موسیٰ غش میں ہوئے، اس نور کے جلوے ملتے ہیں اس روضے کے میناروں میں، اس نور کے جلوے ملتے ہیں۔ شعر انتہائی قابل توجہ ہے۔ مخلوق تیرے اوصاف رقم کر سکتی ہے کیسے شاہ امم، مخلوق تیرے اوصاف رقم کر سکتی ہے کیسے شاہ امم، تیرے وصف بیان کرتا ہے خدا قرآن کے 30 سپاروں میں، تیرے وصف بیان کرتا ہے خدا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی حضور کا غلام عمرہ شریف کے لیے جا رہا ہے یا حج کے لیے جا رہا ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مدینے ہی کا نام کیوں لیتے ہو کہ میں مدینے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ذرا بات سنیے گا کیونکہ وہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے در پر آ جاؤ، اور اگر تم مواجہ شریف حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہو اور آ کر اپنے جرموں کی ندامت کرتے ہو، اس پر ندامت کرتے ہو اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہو، حضور کا وسیلہ میری بارگاہ میں پیش کرتے ہو، اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہاری سفارش کریں میری بارگاہ میں تو تم مجھے بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ حضور کا غلام
کہہ رہا ہے میرے قبلہ پیر و مرشد امام انقلاب نعت حضور قبلہ پیر سید محمد ریاض الدین سہروردی شاہ صاحب نے اس کلام کو لکھا اور یہ شعر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کیوں مدینہ مدینہ کرتے ہیں؟ طیبہ کو فضیلت دی حق نے دنیا کی ہر ایک بستی پر، طیبہ کو فضیلت دی حق نے دنیا کی ہر ایک بستی پر، دربار مدینہ سا کوئی دربار نہیں درباروں میں، دربار مدینہ سا کوئی، تعریف نبی کی کوئی بشر کیا لکھے ریاض خستہ جگر، وہ سب نبیوں میں ایسے ہیں جو چاند چمکتا تاروں میں، وہ سب نبیوں میں ایسے ہیں جو چاند چمکتا تاروں میں، دیدار کا جلوے جام پلا۔ ایک اور کلام کر درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قلب مسرور ہے مدینے میں، 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 غم بہت دور ہے مدینے میں، آہے غم بہت دور ہے مدینے میں، ہاں غم بہت دور ہے مدینے میں، دن اجالا ہے شب اجالا ہے، دن اجالا دن اجالا ہے شب اجالا ہے، نور ہی نور ہے مدینے میں،
نور ہی نور ہے مدینے میں، بے طلب جھولیاں بھری جائیں، بے طلب جھولیاں بھری جائیں، بے طلب جھولیاں، بے طلب جھولیاں بھری جائیں، ہاں یہ دستور ہے مدینے میں، ہاں یہ دستور ہے مدینے میں، اور جس کو دیکھو میں محبت سے، جس کو دیکھو، جس کو دیکھو جس کو دیکھو، جس کو دیکھو میں محبت سے، مست و مخمور ہے مدینے میں، ہاں مست و مخمور ہے مدینے میں، ہاں مست و مخمور ہے مدینے میں۔ انتہائی قابل توجہ شعر، عزت طور، عزت طور، عزت طور اپنی جا ہے مگر، عزت طور اپنی جا ہے مگر، ہر قدم طور ہے مدینے میں، ہر قدم طور ہے مدینے میں، کبر کو چھوڑ، تکبر کو چھوڑ، کبر کو چھوڑ، کبر کو چھوڑ، کبر کو چھوڑ، ہاں بھائی کبر کو چھوڑ، کبر کو چھوڑ کر چلو نازش، کبر کو چھوڑ کر چلو نازش، عجز منظور ہے مدینے میں، عجز منظور ہے مدینے میں، عجز منظور ہے مدینے میں، غم بہت دور ہے مدینے میں۔ جی ان کو بھیجیے کیسا سا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم،
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بہاد حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی، جس نے اپنی نعمتوں سے نوازا اور اس ماہ مقدس میں اور اس ماہ رمضان کریم کے اندر اپنی رحمتوں میں رکھا. یقیناً اس کی رحمت کو ناپا تولا نہیں جا سکتا. اے مالک، ہمیں بھی اپنی رحمت سے نواز دے. رحمت تیری عام ہے پروردگار عالم، رحمت تیری عام ہے پروردگار عالم، سنتا ہے سب کی تو ہی پروردگار عالم. اعضاء جو ہیں بدن کے یہ بھی نہ ساتھ دیں گے، اعضاء جو ہیں بدن کے یہ بھی نہ ساتھ دیں گے، ان سے نہ لے گواہی پروردگار عالم. جس طرح کہ ہمارے اعمال اور گناہ ہیں، کیونکہ ان ہاتھوں نے بھی گواہی دینی ہے، آنکھوں نے بھی گواہی دینی ہے، زبان نے بھی گواہی دینی ہے. اعضاء جو ہیں بدن کے یہ بھی نہ ساتھ دیں گے. آج تو ہم رشتہ داروں کے لیے، اولاد کے لیے، دوستوں کے لیے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے اور ان اعضاء کو مشغول گناہ کرتے ہیں. اس وقت وہ لوگ بھی چھوڑ جائیں گے اور یہ اعضاء بھی. اعضاء جو ہیں بدن کے یہ بھی نہ ساتھ دیں گے، ان سے نہ لے گواہی پروردگار عالم. ستار نام تیرا بے شک ہے کام تیرا، عیبوں کی پردہ پوشی پروردگار عالم. عیبوں کی پردہ پوشی پروردگار عالم. یہ ہاتھ پاؤں آنکھیں یہ بھی نہیں ہیں اپنے، یہ ہاتھ پاؤں آنکھیں یہ بھی نہیں ہیں اپنے، اپنا فقط ہے تو ہی پروردگار عالم. اتنی خوبصورت نعت مبارک جس نے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، جو آپ نے سماعت کی. اور نعت مبارک عاشقوں کی غذا ہے، روحانی غذا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ہمیں اپنے محبوب کی تعریف کرنے اور سننے کا جو موقع دیا، یہ ساری کائنات ہی آپ کے لیے سجائی. آپ کے وسیلہ سے یہ قرآن اور رمضان ملا، تو کیوں نہ ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت مبارک پڑھیں. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، وہ شان ہے کہ اللہ کے بعد آپ کے مقام اور آپ کی شان کی طرف کسی کو سوچا بھی نہیں جا سکتا. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تو ذوق شوق اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. صلو علی النبی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. جیسا کہ آج
رمضان کریم کی اس نشست میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت پر میں نے بات کرنی ہے اور امت مسلمہ کو ایک پیغام دینا ہے۔ ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کریں، البتہ حرام اور ناجائز کام سے قبل بسم اللہ شریف ہرگز نہ پڑھی جائے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بڑی عمدگی اور خوبی سے پڑھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بخشش کر دی۔ میرے آقا نبی رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیا کرو، جب تک تمہارا یہ وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ۔ ایک بزرگ بسم اللہ شریف کے فضائل ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک یہودی لڑکی بھی اس اجتماع میں موجود تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت پہ وہ اللہ والے بیان کر رہے ہیں۔ فضائل بسم اللہ الرحمن الرحیم سن کر وہ لڑکی بہت ہی متاثر ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس مذہب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ فضیلت ہے، یہ شان ہے، تو اس نے اس فضیلت اور شان کو سماعت کرنے کے بعد مذہب اسلام کو قبول کر لیا، اور اسی وقت سے اس لڑکی کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر جاری ہو گیا۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے والدین پریشان تھے، اور اس پریشانی کے اندر کہ یہ بچی تو مسلمان ہو گئی، اب یہ ہر وقت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری کیے ہوئے ہے، تو والدین اس سے ناراض رہنے لگے اور اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے، نیز اس کوشش میں لڑ گئے کہ لڑکی پر کوئی ایسا الزام عائد کر دیا جائے اور اسے قتل کر دیا جائے، اپنے خاندان سے اس کا نام مٹا دیا جائے۔ اور اس لڑکی کا والد جو تھا وہ بادشاہ وقت کا وزیر تھا، اور ایک دن بادشاہ کی مہر کی انگوٹھی جو اس کے پاس رہتی تھی وہ اپنے ساتھ گھر لے آیا اور اپنی بیٹی کے سپرد کرتا ہے، تو اس لڑکی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگوٹھی لے کے اپنی جیب میں رکھ لی۔ رات کو جب وہ لڑکی سو جاتی ہے تو اس کے باپ نے اس انگوٹھی کو نکال لیا اور دریا میں ڈال دیا، اور اللہ کی قدرت کو دیکھیں کہ ایک مچھلی نے وہ انگوٹھی نگل لی۔ صبح کو شکار کرنے والے اس دریا کے قریب جاتے ہیں، شکار کرتے ہیں، اور وہ مچھلی شکار ہوتی ہے، بکتی بکاتی جو ہے وہ اس وزیر کے گھر میں آ جاتی ہے۔ تو وزیر نے وہ مچھلی جب اس کے گھر میں آتی ہے تو وہ مچھلی جب اس لڑکی کے سپرد ہوتی ہے کہ اسے پکانا ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کو پکڑتی ہے اور اس کا پیٹ چاک کرتی ہے، تو اس کے اندر وہی انگوٹھی پڑی ہوئی اسے مل جاتی ہے، اور وہ دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی جیب میں ڈال لیتی ہے، اور مچھلی پکا کر
باپ کے آگے کھانا تیار کر کے رکھ دیتی ہے. کھانے کے بعد اس کا والد کہتا ہے بیٹا تمہیں میں نے رات کو جو انگوٹھی دی تھی وہ مجھے چاہیے. اسے اپنی حرکت کا تو پتا تھا کہ انگوٹھی میں نے لے لی ہے. تو اس کی بیٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنی جیب سے وہ انگوٹھی نکال کر باپ کو دے دیتی ہے. اور باپ یہ واقعہ دیکھ کر حیران ہو گیا. اس طرح اس لڑکی کے قتل کا منصوبہ ناکام ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اسے قتل ہونے سے محفوظ کر لیا. یہ حقائق میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. اس کی فضیلت جو ہے بہت زیادہ ہے. اگر اس کی فضیلت پہ گفتگو کریں تو بہت کلام چاہیے کہ اس کے اندر بسم اللہ میں جو الفاظ ہیں اللہ رحمان اور رحیم، اور اس کی اپنی فضیلت ہے. جب ہم کوئی بھی کام اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس میں خیر و برکت رکھ دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس چیز کی تعلیم دیں کہ جو کام بھی کرنا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرنا ہے. اور سنیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں اور دوزخ کے طبقات بھی 19 ہیں. جو شخص ایک بار اچھی طرح عقیدت، ذوق اور شوق اور ایمان کے ساتھ جو ہے، مومن کا ایمان تو بہت بلند و بالا ہوتا ہے اور اس کا ذوق اور شوق کبھی بھی کم نہیں ہوتا. وہ اس ذوق، شوق، لگن اور ایمان کے ساتھ وہ اسے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کے 19 طبقات سے محفوظ فرما لے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی زیادہ فضیلت ہے. میں اکثر ساتھیوں کو جو طریقت کے متلاشی طالبان مولا فقیر کے پاس آتے ہیں، جب ان کو تسبیحات پڑھنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں تو اس میں پہلی تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ان کو سپرد کرتا ہوں کہ آپ نے صبح و شام یہ پڑھنی ہے. تو اس وقت بھی میرا پیغام آپ سن رہے ہیں، صبح و شام اپنے معمولات کے اندر ایک ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں. اور رات جب اپنے بستر پر جائیں اس وقت خصوصی طور پر فقیر کا یہ پیغام سنیں اور اس کو امت مسلمہ تک پہنچائیں. شیطان ہم پر حملہ آور ہوتا ہے، شیاطین ہمیں لوٹتے ہیں مختلف انداز میں، اور وہ ہمیں، میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں، کبھی وسوسوں کے ذریعے، کبھی بری خوابوں کے ذریعے، کبھی شکل و صورت ان کے اندر آ کے ہمیں لوٹتے ہیں اور ہمیں راہ سے ہٹاتے ہیں. اس لیے میں ہر بیان کے اندر شیاطین سے بچنے کی تدابیر اور اس کے اوپر گفتگو کرتا ہوں. اور اس وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت سے میں اس ٹاپک کو ضرور آپ تک پہنچاؤں گا، اس موضوع کو پہنچاؤں گا کہ شیاطین سے بچنے کی کوشش کیا کریں. آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث مبارک جب پڑھی اور ان میں غور و فکر کیا تو پتہ چلا کہ یہ شیاطین تو انسان کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں، یہ گھر کے گھر تباہ کر دیتے ہیں. تو پھر آقا رحیم و کریم آقا، رحمت للعالمین آقا، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر امت کو شیاطین سے بچانے کے لیے ہر مواقع کے لیے دعائیں امت کو تلقین کی ہیں کہ اس موقع پہ تم نے یہ دعا پڑھنی ہے، اس موقع پہ تم نے یہ دعا پڑھنی ہے، اور اس طرح سے تم شیاطین کے چنگل سے بچو گے اور اس کی حرکتوں سے بچو گے. اور جسے اللہ چاہے اسے بچا لے شیاطین سے، ورنہ یہ مومنین کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اور علماء کو اور حفاظ کو، قرآن کو اور نعت مبارک پڑھنے والوں کو، دین کی طرف آنے والے جو ہیں، انہیں اور زیادہ احتیاط اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے تاکہ شیاطین ان پر حملہ آور نہ ہوں. اگر وہ حملہ آور ہوں تو پھر ان کی جو وہ کامیاب نہ ہو سکیں اور ان وسوسوں کو، ان صورتوں کو اور ان کیفیات کو وہ پہچان لیں
اور وہ اللہ کا ذکر کر کے جو ہے وہ بچ جائے۔ شیطان جب بندے پہ حملہ کرتا ہے، مال کی محبت کے ذریعے حملہ کرتا ہے، اولاد کی محبت کے ذریعے حملہ کرتا ہے، عورت کے حسن و جمال کی وجہ سے حملہ کرتا ہے، زمین و جائیداد کی وجہ سے حملہ کرتا ہے، حسد و کینہ اور تکبر کی وجہ سے حملہ کرتا ہے۔ بہت زیادہ علم آ گیا، اب اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے حملہ کرتا ہے۔ وہ بندہ روحانی مدارج طے کرنا چاہتا ہے، ترقی کی طرف جا رہا ہے، شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ اس ترقی تک پہنچ کے اللہ والا بن جائے۔ اگر یہ اللہ والا بن گیا، یہ متقی بن گیا، تو یہ تو اور لوگوں کو بھی راہ راست پہ لے آئے گا، تو میں تو ناکام ہو جاؤں گا۔ تو پھر وہ اس کے حملے کرتا ہے، کن چیزوں میں؟ اس کی تنہائیوں میں حملے کرتا ہے۔ جب وہ تنہا ہوتا ہے اس وقت شیاطین اس پہ حملے کرتے ہیں۔ جب وہ اپنے بستر پر جاتا ہے اس وقت شیاطین اس پہ حملے کرتے ہیں۔ جب وہ بازار میں جاتا ہے اس وقت شیاطین اس کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ جب اس کے سامنے غیر محرم مرد اور عورت آتے ہیں اس کے وقت جو ہے اس کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ پر جب بھی شیاطین کے حملے ہوں یا آپ کو شیاطین وسوسے ڈالیں تو پھر ضرور کسی صاحب و حکمت اور صاحب نظر کو یہ اپنا حال اور حوال بتانا، تاکہ وہ تمہاری اصلاح کرے اور خوب جو ہے تمہاری اصلاح کے بعد تمہیں راستہ متعین کر کے شیاطین سے بچنے کے وہ طور اور طریقے بتائے، اور تم فوراً قرآن اور سنت کی طرف رجوع کر لینا، ورنہ اگر اس کے چنگل میں پھنس گئے تو یہ تباہ و برباد کر دے گا۔ تو جب آپ بستر پر جائیں، جب آپ دائیں قدم اس کے اوپر رکھیں، کوشش کیجئے جب بستر پہ جائیں اس بستر کی چادر کو جھاڑیں، وہ چادر 3 دفعہ جھاڑیں اور اس وقت تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 دفعہ جھاڑیں، اور تکیہ جھاڑ کے اس کے اوپر جب آپ ارادہ کریں تو سب سے پہلے دایاں قدم اپنے بستر کے اوپر رکھیں، اور جو ہی آپ اس کے اوپر رکھیں تو اپنی دائیں کوہنی جو ہے اس پہ زور دیتے ہوئے دائیں جانب لیٹنے کی کوشش کیجئے کہ آپ کا رخ قبلہ کی جانب ہو، اور جب قدم رکھیں تو اس وقت پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب آپ نے اس بستر کے اوپر تکیے کے اوپر اپنا یہ سر رکھنا ہے تو اس وقت بھی پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اب پورا آپ کا رخ جو ہے جب قبلہ کی جانب ہو گیا تو پھر اس حالت میں 4 کل شریف، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع درود شریف کے ساتھ اول و آخر میں پڑھیں، اور جتنی دعائیں اس وقت کر سکتے ہیں وہ کیجئے۔ اور اس کے بعد آپ کا جو آخری عمل ہے، دعائیں پڑھنے کے بعد کیا عمل ہے؟ 21 بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ جس شخص نے 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور بستر پہ سو گیا، مرد یا عورت، تو ایک فرشتہ اللہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فیوز و برکات تو بہت زیادہ ہیں، اور اس سے بہت زیادہ فوائد جو ہیں حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس کی ابتدا میں اسم اعظم ہے اللہ، جو سالکین کو پہلا ذکر اللہ کا دیا جاتا ہے، دل کے اوپر نشاندہی کی جاتی ہے کہ یہ دل جو ہے یہ مقام خدا ہے، یہ اللہ کا یہ گھر ہے، اور اس دل پر تمہاری توجہ رہنی چاہیے۔ تو لہذا آپ نے اپنے اندر جو ہے معرفت الہی اور محبت الہی کے حصول کے لیے چیزیں پیدا کرنی ہیں، اور جب آپ یہ عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے روحانی دینی بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، اپنے اندر جو ہے اگر آپ اللہ کا نور منتقل کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر تبدیلی چاہتے ہیں، اپنے دل کو منور کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ذکر الہی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک سنت پہ عمل کر کے ہی آپ اپنے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں۔ سنت کا موضوع چونکہ بہت بڑا ہے تو میں ساتھ ساتھ مختصراً اس کے اوپر آپ کو بتاؤں گا
کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ جو بھی ہے، آپ کا کھانا پینا، آپ کا سونا جاگنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا انداز گفتگو، آپ کا ملنے کا انداز، آپ کا تجارت کا کرنے کا طریقہ، جو امت کو آپ نے ڈیلیور کیا ہے، بتایا ہے، اس پہ امتی عمل کر کے ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور پھر اتنی نعمتیں اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی۔ یہ رمضان کریم ملا، اور یہ قرآن کریم ہمیں ملا، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ملی۔ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان اقدس کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو عذاب سے بچانا تھا، اگر عذاب دینا چاہتا تو رمضان اور سورہ اخلاص نہ عطا کرتا۔ یہ اتنی نعمتیں اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو دی ہیں۔ اللہ تو بخشش کے بہانے ہمیں تلاش کر کے دے رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ بندہ میری طرف لوٹ آئے، یہ بھولا ہوا لوٹ آئے۔ دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں دوستو، دنیا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ایم این اے ایم پی یہ دروازے بند کر دیتے ہیں، اور اپنے دربانوں کو کہتے ہیں یہ بندہ بار بار آتا ہے، اس کو بتاؤ کہ بھئی یہاں پر ایم این اے ایم پی نہیں مل سکتا، اس کا وقت نہیں ہے۔ لیکن میرے مولا کے دروازے بند نہیں ہیں، میرے رب کی رحمتوں کے دروازے بند نہیں ہیں۔ کمی ہے تو ہمارے اندر ہے۔ یہ رمضان کریم کا مہینہ ہے، اور اس میں رجوع کر جائیں اللہ کی طرف، توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف رخ کر لیں، اور اللہ کے ذکر میں مشغول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک پہ عمل، اور اپنے اخلاق کو عمدہ، اور اپنی زبان کو پاکیزہ، اپنی نگاہوں کو پاکیزہ، اپنے دل کو منور بنانے کا یہ انمول مہینہ، یہ رحمتوں کا خزینہ اور یہ برکتوں کا مہینہ نہ جانے پھر زندگی میں نصیب ہو یا نہ ہو، اور ضرور ضرور اس مہینے میں فیض و برکات حاصل کریں۔ ہاں جی، تو میں بتا رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر زبان پہ کیا برکتیں نازل ہوتی ہیں، پھر کیا اس سے فضیلتیں مل جاتی ہیں، پھر اس سے کیا جو ہے کام بنتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے انسان کس طرح سے اللہ کے قریب پہنچاتا ہے۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت سے جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے کاموں کو مکمل کر لیتا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ اپنے انجام تک پہنچتے پہنچتے وہ اللہ کے قرب میں پہنچ کے ولایت کے مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو میرے دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عام نہیں سمجھنا، اسے عام نہیں سمجھنا۔ ہر کام کے اندر جب یہ شروع کریں گے، ایک تو بستر کا بتایا ہے، کھانے سے پہلے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو شیطان اس کے کھانے میں شریک نہیں ہوگا، ورنہ یہ شریک ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے سر پہ تیل لگائیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ اب شیطان جو ہے بچ گیا، ورنہ آپ یہ نہ کریں تو شیطان جو انسان کے ساتھ جن بھی لگا ہوا ہے وہ بھی اپنا سر آگے کر دیتا ہے، انسان کی مستعملہ چیزیں استعمال کرتا ہے۔ جن گھروں میں امن سکون نہیں ہے ان میں ادم شیطانوں نے مچایا ہوا ہے، گھروں کے اندر وہ دوڑتے ہیں، چھوڑ ڈالتے ہیں، اور پھر ہم ان کے ہم نوالا ہم پیالہ بنتے ہیں اور پھر گناہوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے ہر معاملے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انشاءاللہ شیطان سے بچ جائیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں کتنی زیادہ ہیں۔ ایک یہودی بندہ قوم یہود سے تعلق رکھنے والا اپنے ہی قوم کی ایک عورت پہ عاشق ہو گیا، اور اس کے عشق میں اتنا کھو گیا کہ اس نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا۔ میں نے جیسے پہلے عرض کی ہے آپ کے سامنے، دولت اور عورت پہ بھروسہ نہ کرنا یہ ایمان کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں، ان سے بچ کے رہنا ہے۔ یہ دل جو ہے اللہ اور اللہ کے نبی کو دے دو، یا اسے دے دو جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت ہے، وہ تمہارے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت کو بھر دے گا۔ بے وفا کو دل نہ دینا گر مثل حور ہو، بے وفا کو دل نہ دینا گر مثل حور ہو، دل اس کو دینا جس کے سینے میں محمد مصطفیٰ کا نور ہو۔ پھر قریب چلتے ہوئے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے۔ اہل اللہ کے پاس لوگ آتے ہیں اور سالوں سال گزارتے ہیں، کہتے ہیں فیض و برکات نہیں ملتے۔ وہ کیسے ملے؟
آپ جسمانی طور پر تو وہاں پر موجود ہیں، قلبی طور پہ آپ حاضر نہیں ہیں. قلبی طور پہ اپنے آپ کو حاضر کرنا ہوگا. اور پھر جب ہم اپنے دل کو مولا سے جوڑیں گے تو پھر ہماری زندگیاں انقلاب لے کے آئیں گی، ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، معاشرے میں انقلاب آ جائے گا. یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اس دل کو مولا کے حوالے کر دیں، اعضائے جسم کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں، معاشرے میں قتل و غارت ختم ہو جائے گی، معاشرے میں چوری اور ڈکیتی ختم ہو جائے گی، معاشرے میں زنا ختم ہو جائے گا. تھانے والے پولیس والے بیٹھے رہیں گے کیونکہ جرم ہی نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ جو جسم 5-6 فٹ کا ہے، یہ پورے کا پورا سنت میں رنگا جا چکا ہے. اور اس 5-6 فٹ کے اندر جو جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا جو زبان ہے، جو تمہیں ہر جگہ پہ ذلیل و رسوا کرتی ہے، یہ تابع الہی ہو چکی ہے. اور یہ ہاتھ تابع الہی اور تابع رسول ہو چکے ہیں. اب گناہ نہیں ہو سکتا. جب انسان گناہ سے رک جائے تو معاشرے میں چوری کب ہوگی، معاشرے میں ڈکیتی کب ہوگی، معاشرے میں امن ہوگا. آپ خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ دیکھیں کہ ایک سونے سے لدی ہوئی عورت رات کو عرب کے ریگستان سے گزرتی ہے اور اس کا محافظ نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح پر امن ہو کے گزرتی ہے کہ دلوں کے اوپر راج کیا ہے عمر فاروق نے. اور آپ کی سلطنت جو ہے کتنی بڑی سلطنت تھی، اور آپ کی سلطنت کے اندر اس طرح کا امن کہ زکوٰۃ کے لینے والے نہیں ملتے تھے. لوگ پھرتے تھے کوئی زکوٰۃ لے لے، زکوٰۃ والے نہیں ملتے تھے. اگر آج بھی ہم سلطنت مدینہ کی طرح جو ہے اور اس مصر کی طرح ہم اپنی اسلامی سلطنتوں کو چلانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خلفائے راشدین کا نظام لے کے آنا پڑے گا اور ان کی اتباع کرنی پڑے گی. اور پھر اس دل کو اللہ کے سپرد کرنا ہوگا، اس جسم کو سنت رسول اللہ کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا، اور پھر اس معاشرے میں امن آ جائے گا. عورت سے بچیں، مال سے بچیں، بالکل بھروسہ نہیں کرنا. اگر آپ کو کہیں مال کی ذمہ داری دی جائے تو بددیانتی سے بچنا ہے، غیر محرم سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ آپ کی نگاہ غیر عورت پہ نہ پڑے، ورنہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت بیان کر رہا ہوں کہ وہ یہودی اپنی قوم کی ایک عورت پہ عاشق ہو جاتا ہے، اس کا کھانا پینا تک چھوڑ دیا. لوگوں نے بتایا کہ اس علاقے میں حضرت عطا اکبر رحمت اللہ رہتے ہیں، وہ منہ سے جو نکال دیں کام ہو جاتا ہے. عاشق تو پھر عاشق ہوتا ہے، وہ وہاں پہ چلا گیا، اسے تو اپنے عشق کی پڑی تھی. میرے پاس بھی ایک شخص آیا کسی زمانے میں، حضور مجھے ایک تعویذ چاہیے. میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے کسی عورت پہ دل آ گیا. ذرا خیال کرنا، کسی عورت کا نام لینے سے پہلے یہ ضرور دیکھنا کہ تمہاری اپنی بیٹی بہن بھی ہوگی. آج تم لوگوں کی عزت کی محافظت کرو، اور تمہاری عزت اگر جنگل میں اکیلی بھی ہوگی تو وہ محفوظ ہوگی. اگر آج تمہیں کسی وجہ سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، شیاطین نے تمہیں پکڑ کے تمہیں کسی عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، کسی مصیبت میں ڈال دیا ہے، تو پھر فوراً توبہ اور رجوع کرو کہ کہیں تم سے کوئی ایسی خطا تو نہیں ہو گئی، کوئی ایسا گناہ تو تم سے سرزد نہیں ہو گیا. تو وہ بندہ آیا اور اس نے مجھے کہا تعویذ دیجئے. آج کل اسی طرح کا سلسلہ ہے، بابوں کا زمانہ ہے اور وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں، پیسے دیے، تعویذ دیے اور کام نکلوایا. نہیں، اہل اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ اس طرح کے تعویذ دیں کہ یہ لے لو، درخت سے باندھو تو محبوب تمہاری طرف آ جائے گا، محبوب تمہارے قدموں میں آ جائے گا. نہیں نہیں، مومن کا یہ کام ہے کہ مومن کو بتائے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کے گر جاؤ، ان قدموں سے تمہیں خدا مل جائے گا، تمہیں رب مل جائے گا. ساری نعمتیں جو ہیں وہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تقسیم ہوتی ہیں، اور جو عشق رسول کے اندر فنا ہو جاتا ہے اور دنیا کی طرف اس کی آنکھ نہیں اٹھتی، بلکہ تو وہ جمال مصطفیٰ کے اندر غرق رہتا ہے. جو جمال مصطفیٰ کے اندر غرق رہتا ہے اس کے اوپر تو رحمتیں برستی ہیں، وہ دنیا کی محبت کی طرف نہیں جا سکتا. تو وہ حضرت عطا اکبر کے پاس آتا ہے. ہاں، تو وہ بندہ میرے پاس جب آیا تو مجھے کہتا ہے تعویذ دیں. تو میں نے کہا دیتا ہوں.
تو میں اپنے کمرے میں چلا گیا. اس وقت میں یہاں پر روات میں خطابت کے فرائض سر انجام دے رہا تھا. سب مرکز ابھی بھی روات میں ہے, وہاں پر میں ذمہ داریاں پوری کر رہا تھا. تو میں کمرے میں مسجد کے حجرے میں چلا جاتا ہوں سائیڈ میں, اور جا کے نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں روتا ہوں, یا اللہ یہ اتنا خوبصورت بچہ اتنی کم عمر میں نیا نوجوان ہوا ہے, یہ ایک عورت کے محبت میں آ گیا ہے, مولا اس کی دنیا کو بدل دے. اور میں وہاں سے اللہ کے چند نام لکھ کے میں اس بچے کو دیتا ہوں کہ یہ آپ نے پڑھنے ہیں, آپ کا کام اللہ کرے گا, ہو جائے گا. الحمدللہ الحمدللہ. قبولیت کی گھڑیاں تھیں, قبول ہو گیا. آج بھی وہ بچہ دین اسلام کا ایک بہت بڑا فریضہ سر انجام دے رہا ہے. اور کچھ دن کے بعد وہ آیا, وہ کہتا ہے حضور بس یہ دنیا کی محبت نکل گئی, مجھے تو اب دل کرتا ہے کہ انہی ذکروں کو میں کرتا رہوں, یہی اللہ کے ذکر جو ہے میں کرتا رہوں, مجھے اب عورتوں سے نفرت ہو گئی ہے. اور وہ ماں کا فرما بردار بیٹا بنا, اور الحمدللہ وہ دین اسلام کا ایک ایسا سپاہی بنا جو اس وقت بھی ایک بازو بن کے کام کر رہا ہے. اللہ اس کی عمر اور حیاتی کے اندر رنگ لے آئے اور اللہ اس کو حفاظت فرمائے. میں آج اس بچے کو یاد کر رہا ہوں, اگر وہ میری بات سن بھی رہا ہوگا, اور اکثر جب میرے سے فون پہ بات ہوتی ہے تو میں نام نہیں لیتا تو اسے سمجھ لگ جاتی ہے کہ میری بات ہے. ہاں, یہ نصیحت کے لیے ہے کہ نوجوانوں اپنے دل کو جو ہے دنیا کی طرف نہ دو. یہ دنیا کی محبت تو بالکل اسی طرح جھوٹی اور نکمی ہے, یہ سارے چھوڑ جائیں گے, حتیٰ کہ یہ عذاب ہی تمہارے خلاف گواہی دیں گے. تو پھر اس دن کیا بنے گا؟ تو وہ یہودی نوجوان حضرت عطا اکبر کے پاس آیا اور اپنا حال بتایا. تو آپ نے ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر دی اور اسے فرمایا اس کو کھا لے, اس کاغذ کو چبا کے کھا لو, امید ہے کہ اللہ پاک تجھے اس سے سکون دے گا, اور پھر وہ عورت تیرے نصیب میں اگر اللہ نے چاہی تو وہ عطا کر دے گا. اور جب اس نے کاغذ کو کھایا تو کہنے لگا کہ اے عطا رحمت اللہ تعالی, جب یہ کاغذ میں نے اپنی زبان پہ رکھا تو مجھے ایمان کی مٹھاس ملی ہے. سنیے, اگر آج ہمیں یہ مزہ نہیں آ رہا یا ہمیں یہ مٹھاس نہیں مل رہی تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے گناہوں کا کارنامہ ہے. لیکن اللہ نے اسے اپنی طرف کھینچنا تھا. جو ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی زبان پہ وہ لفظ آئے, وہ کہتا ہے کہ مٹھاس مجھے ملی ہے, میری زبان شیریں ہو گئی ہے, اور نور ایمان میرے دل میں ظاہر ہو گیا ہے, اور اسی لمحے جو ہے مجھے اس عورت سے نفرت ہو گئی ہے اور اسلام سے محبت ہو گئی ہے. پس آپ مجھ پر احسان کریں, جلد از جلد اپنے نبی کا کلمہ پڑھا دیں. یہ تھی اہل اللہ کی تربیت, یہ تھے ولی اللہ. یہ مرشد ہوتا ہے, یہ مرشد کا راستہ ہے, یہ مرشد کی تلقین ہے, یہ مرشد کی جستجو ہے, یہ اہل اللہ کا انداز ہے. کہ اگر اسے کہتے 200-400 روپیہ دو, یہ تعویذ لو, یہ درختوں سے باندھ دو, یہ پتھر کا وزن رکھو, محبوب تمہارے قدموں میں, اور اس طرح کے لوگوں کے پاس مت جایا کرو. تو آپ نے اسلام پیش کیا, اسلام کی تعلیمات دی, ایمانیات بتائیں, وہ مسلمان ہو جاتا ہے, کلمہ پڑھ لیتا ہے. اور جب اس عورت نے اس یہودی شخص کے اسلام کی خبر سنی تو وہ بھی حضرت عطا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی, یا امام المسلمین, اے مسلمانوں کے امام, میں وہی عورت ہوں جس کا ذکر اس یہودی نے آپ سے کیا تھا, جو میرے عشق میں دیوانہ گلیوں میں گھومتا میرا نام لیتا تھا. آج وہ مسلمان ہو گیا ہے, اور گزشتہ رات میں نے دیکھا کہ کوئی آنے والا میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ اگر تو اپنا مقام جنت میں دیکھنا چاہتی ہے تو تو بھی حضرت عطا اکبر رحمت اللہ کے پاس چلی جا, وہ تجھے تیرا مقام دکھا دیں گے. اب میں آپ کے پاس آ گئی ہوں, یا حضرت
مجھے بتائیے جنت کہاں ہے، میں جنت دیکھنا چاہتی ہوں، میں آپ کے پاس آ گئی ہوں، فقل لی این الجنہ، میں جنت دیکھنا چاہتی ہوں، جنت کہاں پہ ہے؟ تو حضرت عطا نے اس عورت سے فرمایا اگر تیرا جنت دیکھنے کا پروگرام بن ہی گیا ہے تو پہلے تجھ پر اس کا دروازہ کھولنا ضروری ہے، دروازے سے ہی اندر جانا ہے نا، تو پھر تو اس میں داخل ہوگی۔ عورت نے عرض کیا کہ میں اس کا دروازہ کیسے کھول سکتی ہوں؟ کیف افتح بابھا، میں اس کا دروازہ کیسے کھول سکتی ہوں؟ حضرت عطا رحمت اللہ فرماتے ہیں جو میں پڑھوں گا تم بھی پڑھ لو۔ تو آپ نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عورت نے بھی پڑھ لیا، اور جب اس نے پڑھا اور عرض کرتی ہے اے عطا رحمت اللہ تعالی، میں اپنے دل میں نور کو پا رہی ہوں جس کی بدولت میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نظارہ کیا ہے، پس مجھ پہ اسلام پیش کر دیں، جلد از جلد جو ہے مجھے اپنے محبوب کا کلمہ پڑھا دیں، اور اس کلام نے میرے جسم کی تاثیر کو بدل دیا ہے، میری سوچ کو بدل دیا ہے۔ تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے مسلمان ہو گئی، اور پھر وہ اپنے گھر آئی اور رات کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں داخل ہوئی، اور اس میں محلات اور قبے دیکھے، اور ان میں سے ان قبوں میں اور ان مقامات پہ لکھا ہوا دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس عورت نے اس کو پڑھا اور ایک اعلان کرنے والے کو سنا، وہ کہہ رہا ہے کہ اے اس کو پڑھنے والی خاتون، اللہ نے تجھ کو وہ تمام چیزیں دے دی ہیں جو تو نے پڑھی ہیں، جو چیزیں تو نے اب پڑھی ہیں اللہ نے تمہارے ایمان کی برکت سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کلمہ کی برکت سے جو ہے تمہیں وہ ساری چیزیں عطا کر دی ہیں۔ جب وہ عورت خواب سے بیدار ہوتی ہے تو پھر اس کی کیفیت مچل جاتی ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے اللہ تعالی، میں نے تیرے نام کی برکت سے جنت کا نظارہ کیا، میں جنت میں داخل ہو گئی، میں نے جنت کی تمام چیزوں کو دیکھ لیا، میری آنکھوں نے حسن و جمال جنت کو دیکھ لیا، لیکن جس طرح میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور جو اس کی لذت سے مجھے نظارہ ہوا، مولا وہ نظارہ میرے پہ قائم کر دے۔ اب میری آنکھیں دنیا کو نہیں دیکھنا چاہتی، میرے ہاتھ دنیا کے کام نہیں کرنا چاہتے، میرے پاؤں دنیا کی طرف نہیں جانا چاہتے، مولا جلد از جلد مجھے اپنے پاس بلا۔ لکھنے والا لکھتا ہے وہ دعا کر رہی تھی، اتنے میں اس کا چھت گرتا ہے، شتیر اس کے سر میں لگتی ہے اور اسے شہادت ملتی ہے، وہ کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لوگوں گواہ رہو میں جنت میں داخل ہو گئی۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت، یہ ہے ایمان کی قوت و طاقت، یہ ہے کلمہ کی بنیاد کہ جب اس عشق میں چنگاری لب لگتی ہے اور بڑھتا ہے یہ دل، تو پھر وہ اس طرح رائے گاہ نہیں اللہ اسے کرتا، پھر اسے اپنا مقبول بندہ بنا لیتا ہے اور اس کو وہ مقامات عطا کرتا ہے کہ جس کا اتنا اثر۔ یاد رکھیے کہ یہ میں آپ کے سامنے اکثر دعا میں آپ کو کہتا ہوں پڑھا کریں، کھانے سے پہلے، دوائی لینے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو ہیں ان کی بھی روایات ملتی ہیں، انہوں نے یہ پڑھ کے زہر لیا لیکن زہر نے اثر نہیں کیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی کی ایک نوکرانی تھی، وہ کام بھی کرتی تھی لیکن دل میں ان کا بغض رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اہل اللہ کے بغض سے، کینہ سے بچائے، کیونکہ جس نے اللہ کے بندوں سے بغض و کینہ کیا اس کی جنگ تو اللہ سے ہے۔ اس لیے علماء حقہ کی غیبت نہیں کرنی، علماء حقہ کی غیبت نہیں کرنی،
تو وہ ان سے بغض رکھتی تھی حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے، کام بھی ان کے پاس کرتی تھی، اس دشمنی کی بنا پر وہ آپ کو زہر پلاتی تھی۔ کھانے کے اندر اس نے کہا کہ زہر دے دیتے ہیں، لیکن زہر اثر نہ کرے، یہ کام وہ طویل عرصہ تک کرتی رہی۔ ایک دن وہ کنیز انہیں کہتی ہے کہ میں نے آپ کو اتنے عرصے تک آپ کے کھانے میں زہر مکس کر کے دیے، لیکن آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی نے اس باندی سے پوچھا تو ایسا کیوں کرتی تھی؟ اس نے کہا کہ آپ کافی بوڑھے ہو گئے چکے تھے، اور حضرت ابو مسلم خولانی نے اس سے کہا کہ زہر کا تو مجھے دینا چاہتی تھی اور تو نے پوری کوشش کی، پر زہر میرے اوپر کیسے اثر کرتی؟ میں نے زندگی میں آج تک کوئی چیز جو ہے اپنے منہ سے اندر اس طرح نہیں کی کہ اس سے پہلے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھا ہو، لہذا زہر میرے اوپر اثر نہیں کیا۔ تو آپ نے مال و متال دے کے اس کو آزاد کر دیا۔ تو آج ہم مصیبتوں میں ہیں، تکالیف میں ہیں، بیماریوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ورد کو اپنائیں ہم۔ جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، دوائی لیتے ہیں۔ اور ایک بڑا مشہور چیز ہے، ایک جگہ پر میں موجود تھا تو وہ بیمار تھا، تو اس کو دوائی دینے لگے، تو اس نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کا والد کہتا ہے نہیں بسم اللہ نہ پڑھو۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ دوائی لیتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ بیماری بڑھ جاتی ہے۔ یہ عموماً لوگوں میں یہ شاید اس علاقے میں یہ ہو یا اس علاقے میں بھی پتہ نہیں ہے یا نہیں، لیکن یہ میرے سامنے یہ واقعہ ہوا۔ تو میں نے پھر ان کو سمجھایا، میں نے کہا نہیں، آپ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے دیں، لہذا دوا لینے سے پہلے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم، یا اللہ یا کافی، یا اللہ یا شافی، یہ پڑھ کے جو ہے آپ دعا لیا کریں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے جو ہے آپ کا جو ہے کام بن جائے گا، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ پر رحم کرے گا، اور دیکھیے گا کہ آپ جو ہے دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عمل سے، اور اس سے فیوز و برکات حاصل کیجئے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا قرب نصیب ہو جائے، اسے چاہیے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرے، اور صبح و شام ایک ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھنا شروع کر دے، اور اس کے بعد ایک تسبیح درود شریف کی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اور ایک تسبیح استغفر اللہ یعنی استغفار کی، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ پڑھنا شروع کر دے، حرام کاموں سے بچ جائے، اسے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا قرب مل جائے گا۔ اگر کوئی بندہ مشکلات میں پھنس گیا ہے تو پھر وہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرے، اور روزانہ 1100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کرے، پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مشکل سے نجات دے دے گا۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اپنے گھر کے باہر محبت شوق ذوق کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائے گا، اور گھر سے کہیں دور جاتے وقت گھر کے تالوں اور دروازوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 مرتبہ اول و آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھ کر دم کر کے جائے گا، اس کے واپس آنے تک گھر کے تالے اور گھر کا سامان محفوظ رہے گا۔ جی آپ آزما کے دیکھ لیں، سورہ قدر بھی جب آپ گھر سے جائیں یا اپنی گاڑی کسی جگہ پہ کھڑی کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ انا انزلنا پڑھ کر اس پہ دم کر دیا کریں، انشاءاللہ چوری سے وہ محفوظ ہو جائے گی۔ اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کے گھر والے چوری ہو گئی یا مال چلا گیا یا کوئی چیز گم گئی ہے، کوئی کاغذات گم گئے ہیں، تو ایک ہی نشست میں 11,000 مرتبہ اول آخر 21 بار درود شریف پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں، اور اس کے بعد دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم کے ساتھ وہ گم شدہ چیز عطا فرمائے گا یا اس کا نعم البدل آپ کو عطا کرے گا۔ دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں
ماں چاہتی ہے کہ اس کے بچے اچھے ہو جائیں، ہر کھانے کے اوپر وہ 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اور ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دے، اس کے بچے نیک و صالح ہو جائیں گے۔ اگر ظالم اور جابر شخص کو بھی 71 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کسی کھانے والی چیز پر یہ عمل شروع کر دیں، وہ ظالم اور سخت دل جو انسان ہے وہ نرم دل ہو جائے گا اس کام کی برکت سے۔ اور اس کے بہت سے فیوز و برکات جو ہیں، اگر امتحانات میں کامیابی چاہتے ہیں، کسی بھی دنیاوی امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، روزمرہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ اگر اچھے رشتے کی آپ کو تلاش ہے، روزانہ جو ہے 786 بار پڑھ کے دعا مانگیں، اچھا رشتہ مل جائے گا۔ اگر آپ کے جسم میں جو ہے کہیں تکلیف اور درد ہے، تیل کوئی بھی تیل لے لے، اس پہ 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے جسم پہ لگائیں، انشاءاللہ درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کے سر کے بال گرتے ہیں تو زیتون پر 555 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ اپنے سر پہ وہ تیل لگائیں، انشاءاللہ وہ گرنے ختم ہو جائیں گے۔ اگر جھوٹے مقدمے میں اگر آپ پھنس گئے ہیں تو 3000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ اللہ کے حضور دعا مانگیں، اور مقدمے کے فیصلے تک روزانہ جو ہے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، انشاءاللہ مقدمے میں آپ کو فتح و کامیابی مل جائے گی، بشرطے کہ مقدمہ جھوٹا ہوگا، آپ کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج ہے تو اللہ آپ کو عزت و آبرو عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں عطا فرمائے، قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نوجوانوں کو حیا دے، بیٹیوں بہنوں کو شرم و حیا کی چادر عطا فرمائے، اور ہمیں دین اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کے ساتھ رکھے، اور وفاداری والے کام ہم کرتے رہیں، آپ کی ختم نبوت کے لیے ہم کام کرتے رہیں، ناموس رسالت کے لیے اپنی جان مال اولاد جو ہے قربان کرنا پڑے تو بالکل پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ہماری زبان آج بولے گی اور اس کے لیے ہمارے قدم بڑھیں گے اور ہمارے ہاتھ رسول اللہ کی صدا کے اوپر اٹھیں گے، تو قیامت والے دن آقا اپنے مبارک ہاتھوں سے امتی کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، اور اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ یا اللہ مجھے اور پوری امت مسلمہ کو اپنے محبوب کے ساتھ داخلہ جنت نصیب فرما اور اپنا دیدار عطا فرما، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔